وقال اللہ تبارک وتعالی انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز صاحب کرام، پیارے اسلامی بھائی، دیکھیے آج کا یہ جو دور چل رہا ہے بڑا ہی پرفتن دور ہے، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا کہ آخری وقت میں، آخری زمانے میں فتنے اس طرح ابھریں گے، اس طرح فتنے پیدا ہوں گے، جس طرح مالا جب ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے موتی جو گرتے ہیں اس طرح فتنے برپا ہوتے رہیں گے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن نئے نئے فتنے برپا ہوتے جا رہے ہیں، آئے دن نئے نئے فتنے جو سو نکلتے جا رہے ہیں، اور ان فتنوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہر جگہ سے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، مسلمانوں کی جو حق ہے مسلمانوں کا اس کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا مسلمانوں کی شریعت میں مداخلت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ معزز صاحب کرام، آج سے نہیں، جب سے دنیا بنی ہے تب ہی سے یہ معاملہ ہے، اور اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو دشمنان اسلام ہیں انہوں نے طرح طرح سے کوششیں بھی کی اور فتنے پیدا کیے، اور اس میں بہت حد تک کامیاب بھی ہوئے، اور بہت سارے جگہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی بھی عطا فرمائی۔ اب مسلمانوں کو کامیابی کب ملی ہے اور ناکامی کب ملی ہے؟ تو معزز صاحب کرام، ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب مسلمان اللہ پر توکل کیا، اللہ پر بھروسہ کیا، یقین رکھا اللہ پر، اور اللہ سے ڈرا اور اللہ ہی سے محبت کیا، تب اللہ تعالیٰ نے اسے کامیابی عطا فرمائی۔ جب وہ خود کے لیے جینا شروع کیا اور اپنے جسم سے محبت ہو گئی، اپنے گھر سے، اپنے آپ سے محبت ہو گئی، تو گویا کہ اس کے بعد گویا کہ وہ ذلت کے گڑھوں میں چلا گیا اور دشمنوں کو کامیابی ملنا شروع ہوئی۔ اب دیکھیے آج آپ اور ہم ہیں، آپ اور کا ہمارا معاملہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کس مقام پر لا کر رکھے ہیں۔ دیکھیے کہ اگر کوئی کچھ دیر کے لیے ہمارے گھر کے دروازے کی طرف گھور کے دیکھتا رہے، ہمارے گھر کے سامنے ٹھہر جائے اور اسے ہمارے گھر کی طرف وہ گھور کے دیکھتا رہے، تو ہم برداشت نہیں کرتے۔ اس وقت ہماری طاقت، ہماری قوت کا ہم استعمال کرتے ہیں اور فوراً اس کے جواب دیتے ہیں، فوراً اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی وجہ کیا ہے ٹھہرنے کی، اور اس سے پوچھتے ہیں کہ یہاں ٹھہرا کیوں ہے۔ جس طرح بھی ہم، چاہے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ طاقت میں ہم سے بڑا ہے یا کم ہے یا کیسا ہے، کون ہے، بس یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر پر نظر ڈالا ہے، اور پھر ویسے ہی ہم راستہ چل رہے ہیں، کوئی ہمارے کپڑوں پر تھوڑے سے چھینٹے اچھال دے تو جیسا ہم برداشت نہیں کرتے۔ اگر وہ موقع ملے تو فوراً اس کی مخالفت کریں گے، اور اگر نہیں تو کم از کم ہم زبان سے بڑبڑائیں گے، اسے برا بھلا کہیں گے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم راستے سے جا رہے ہیں، بعضوں سے گاڑی چلے گی، اور جیسے جاتے جاتے ہمارے کپڑوں پر کیچڑ اچھال تک چلے گی، اور وہ رکا تو نہیں، لیکن ہم اس پر صبر نہیں کرتے۔ وہ چلا گیا، جو ہونا تھا ہو گیا، لیکن ہم بڑبڑا لیتے ہیں، اسے جو سو برا بھلا خراب کہتے ہیں، کیونکہ یہاں عزت نفس کا معاملہ ہے، ہمارے گھر کا معاملہ، ہماری عزت کا معاملہ ہے۔ لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اللہ کا گھر کہیں شہید ہو جاتا ہے تو ہم اس کے بارے میں کچھ معلومات بھی نہیں کرتے، یا نہیں تو کچھ ہم جیسو وہاں پر اس کے بارے میں نہ معلومات کرتے ہیں، نہ تو کچھ کوشش ہے، کچھ جدوجہد کرتے ہیں۔ ہمارا گھر کا معاملہ الگ، اللہ کے گھر کا معاملہ الگ۔ ویسے ہی شریعت میں مداخلت کی جا رہی ہے، ویسے ہی جیسو جو ہمارے ماں بہنوں کا حق ہے پردہ، اس کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس کے لیے ہمارے پاس کوئی نہ تو وقت ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں سوچنے کا ہی وقت نہیں ہے، یا نہیں تو ہم ویسے اس مقام پر اس کے لیے ہم اپنے آپ کو لاچار اور بے بس سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو لاچار اور بے بس سمجھتے ہیں۔ جبکہ معزز صاحب کرام، ہم دیکھتے ہیں کہ مذہب اسلام کی جو تاریخ لکھی گئی ہے، مذہب اسلام کی جو تاریخ لکھی گئی ہے، وہ تاریخ قربانیوں پر، خون کے بہانے پر اور جدوجہد و کوشش کرنے پر، اور جہاں ضرورت پڑی وہاں اپنے آپ کو قربان کرنے پر جیسو تاریخ لکھی گئی، وہاں پر کامیابی وہی ملی ہے، خون سے لکھی گئی ہے اسلام کی تاریخ۔ لیکن آج ہمارے پاس معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کہ ایک ایسا وقت آئے گا مسلمانوں پر کہ ہر قوم مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے گی، جس طرح لوگ کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت مسلمان کم ہوں گے؟
تو کہا کہ نہیں، مسلمان تعداد میں تو بہت زیادہ ہوں گے، تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے، لیکن پھر تعداد میں جب زیادہ ہوں گے تو پھر حالات ایسے کیوں آئیں گے؟ تو کہا کہ اس وقت وہ اپنے آپ سے محبت کرنے لگیں گے. اب دنیا کی محبت ان کے دل میں آ جائے گی تو موت سے انہیں نفرت ہو جائے گی. دنیا کی محبت دل میں آ جائے گی تو موت سے نفرت ہو جائے گی، اور پھر وہ مرنے کو برا سمجھیں گے، اور اس کے بعد جو دنیا کو حاصل کرنا جو کامیابی سمجھیں گے. دنیا کو حاصل کرنا کامیابی. آج حالات وہی ہے، حالات ویسے ہی ہے. تو اب ایسے وقت میں کیا کرنا ہے؟ تو مولوی صاحب اکرام ایسے وقت میں اگر کوئی چیز کرنا ہے تو سب سے پہلے اللہ پر بھروسہ، توکل کرنا ہے، توکل اللہ کے لیے کرنا ہے، اور اس کے بعد اپنے آپ سے آگے بڑھ کے کوشش کرنا ہے. کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنا جتنا احاطہ ہے اس احاطے میں ہم اپنے دین، اسلام کی تاریخ، اسلام کی تعلیم، اسلام کا پیغام پہنچانے کی کوشش کریں. ہم اپنے آس پاس اپنے جتنے ہماری حد ہے اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ تو ہر کام کے لیے، جس طرح ہم اپنی نیند کے لیے وقت نکال رہے ہیں، اپنے کمائی کے لیے، ملازمت کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنی تجارت کے لیے وقت نکال رہے ہیں، اپنی صحت کے لیے وقت نکال رہے ہیں، اولاد کے لیے وقت نکال رہے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے، اہلیہ کے لیے وقت نکال رہے ہیں، تمام چیزوں کے لیے وقت نکال رہے ہیں، ویسے ہی دین کے لیے وقت نکالنا ہے. اب اگر آپ میں یہ کہیں کہ بھائی اب نماز تو پڑھ رہے ہیں، نماز تو پڑھ رہے ہیں، تو یہ نماز پڑھنا، یہ وقت کا دین کے لیے کام کرنا نہیں، وقت نکالنا نہیں ہے، بلکہ دین کے لیے الگ سے ایک وقت نکالنا پڑے گا. دین کے لیے الگ سے جدوجہد کوشش کرنی پڑے گی. دین کے لیے الگ سے کچھ زیادہ نہیں، باہر غیروں یا باہر والوں میں، اپنوں کے لیے اگر کوشش کرے، اپنوں کے لیے جس طرح جبکہ ایک صاحب نے پوچھا، ایک مولانا کے پاس ایک خاتون آئی، آ کر کہا کہ صاحب میرا بچہ ہے، وہ بچہ جب میں فجر میں اٹھاتی ہوں تو اٹھتا نہیں، فجر کی نماز کو اٹھاتی ہوں تو اٹھتا نہیں، تو میں اب اس سے کیا کروں؟ تو کہا کہ دیکھو، مولانا نے کہا کہ دیکھو اماں، جب اگر ایسا اتفاق ہو جائے کہ تمہارا بچہ سو رہا ہے اور اس گھر کو آگ لگ جائے تو تم کیا کرو گے؟ جو لاڑ اور پیار سے تم فجر میں اٹھا رہے ہیں ویسے ہی اٹھاؤ گے، یا نہیں تمہارے اندر آگ کا ڈر ہوگا کہ اگر میں نہیں اٹھائی تو آگ جلا دے گی، وہ ڈر ہوگا، یا نہیں ماں کی ممتا ہوگی کہ ماں کی ممتا کیا چاہتی ہے کہ بچہ سو جائے، ماں کی ممتا کیا چاہتی ہے کہ بچہ آرام کرے، بچے کو تکلیف نہ ہو، ایسی تو وہ دیکھیں گے. یا نہیں یہ آپ یہ سوچیں گے کہ بچے کی نیند خراب ہوئی پرواہ نہیں، بچہ بگڑ جائے پرواہ نہیں، بچے کو کی نیند میں الجھ جائے، نیند خراب ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، لیکن آگ سے بچ جانا تم یہ چاہتے ہیں یا وہ چاہتے ہیں. اگر آگ لگ جائے تو کس طرح اٹھاؤ گے؟ تو وہ ماں نے کہا کہ میں اسے اس طرح اٹھاؤں گی کہ لے کر جا کر سیدھا آگ سے دور کر دوں گی. تو کہا کہ اماں فجر کو جب اٹھاؤ تو یہی سوچ اٹھاؤ کہ اسے دوزخ کی آگ سے بچانا ہے. فجر کو اٹھانا ہے تو اسی طرح اٹھاؤ کہ اسے دوزخ کی آگ سے بچانا ہے. اگر میں آج اسے اٹھا کر مسجد تک پہنچا دی تو یہ دوزخ کی آگ سے بچ جائے گا، اگر نہیں تو یہ دوزخ کی آگ میں مبتلا ہو جائے گا. یہ سوچ کر وہ کرو. تو اس طرح سے اگر آج بھی مولوی صاحب اکرام جو مذہب اسلام ہے وہ قیامت تک رہنے والا مذہب ہے، اور یہ دین کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہے گا، جیسے چاہے گا، ایسے اسلام پر قربان ہونے والے نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا، دین کا جذبہ پیدا کرے گا. لیکن اللہ کو جب کرنا ہے کرے گا، اللہ ہم سے یہ سوال کرے گا کہ تو کیا کر رہا ہے، تو نے کتنی کوشش کی. اور پھر اس کے بعد مولوی صاحب اکرام مذہب اسلام کے لیے دین کے لیے خدمت جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ جیسے تم دین کے لیے، اللہ کے لیے ایک قدم آگے بڑھو، اللہ تعالیٰ 10 قدم آگے بڑھو. تمہارے قریب اللہ تعالیٰ، تو گویا کہ 10 قدم آگے بڑھنا کیا ہے؟ 10 قدم اتنی اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرمائے. تم صرف معاملہ کیا ہے کہ آگے بڑھنا ہے، کوشش یہ کرنا ہے. تو مولوی صاحب اکرام سے بتانے کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے دل جیسے سو چکے ہیں، دل مردہ ہو چکے ہیں، جسموں میں سستی اور کاہلی آ چکی ہے، اور اسلام سے جیسے ہم بیزار ہو گئے، اسلامی تعلیمات سے ہم بیزار ہو گئے ہیں. یہ ہمارا وتیرہ ہے. اب یہ کیا واقعی ہم اتنے کمزور ہیں؟ تو نہیں. جب خود کا معاملہ آتا ہے، اپنی ذات پہ معاملہ آتا ہے، تو ہم جیسے اس وقت شیر ہو جاتے ہیں، اس وقت بہادر ہو جاتے ہیں، اس وقت جیسے مارنے کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. جب اسلام کی بات آتی ہے تو ہم توقع یہ کرتے ہیں کہ کوئی دوسرا کچھ کرے، توقع یہ کرتے ہیں کہ کوئی دوسرا کرے، کوئی مولانا کرے، کوئی جیسے فلاں لیڈر کرے، کوئی فلاں کرے. لیکن ہم جیسے ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا کام نہیں، یہ ہمارا وتیرہ ہے. تو اسی لیے آج سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے، آج اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. اور پھر اس کے بعد ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ اگر ہمارے دل میں دنیا کی محبت ہے اور موت سے نفرت ہے تو گویا کہ ہم اسلام کے لیے، دین کے لیے کچھ نہیں کر سکتے.
سب سے پہلی بات دنیا کی محبت دل سے نکالنا ہے، اور مرنا تو کبھی کسی بھی حال مرنا ہے، کب مرنا ہے وہ اللہ بہتر جاتا ہے۔ اس بات کا یقین کرتے ہوئے، اللہ پر توکل کرتے ہوئے آگے بڑھے تو انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا، اور اسلام تو زندہ ہے، زندہ رہے گا انشاءاللہ قیامت تک اسلام زندہ رہے گا، اور اللہ کا دین ہے، اللہ جیسے چاہے اسے کام لے گا اپنے بندوں سے، لیکن ہمارے لیے یہ اس بات ضروری ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوشش کریں۔ سبحان اللہ والحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔